بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو پاکستان کے مایہ ناز لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کے جدید ترین ورژن بلاک 3 کو پاک فضائیہ کے حوالے کرنے کے بعد دشمن پر اس کا خوف طاری ہو چکا ہے، کیونکہ JF-17 بلاک 3 نے ٹیکنالوجی میں امریکی F-16 F-18 جبکہ روس کے سخوئی 27 اور فرانس کے میراج 2000 سمیت رافیل کو بھی مات دے دی ہے۔ دوستو بھارت نے اربوں ڈالرز کے عوض فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جن میں سے صرف 11 طیارے بھارت کو ملے ہیں اور 25 ابھی بھی باقی ہیں۔ اس دوران پاکستان نے ان سے کئی گنا بہتر اور کم قیمت طیارے چین کی مدد سے تیار کر لیے ہیں اور باقی ملنے تک پاکستان 5th جنریشن طیارے بھی بنا لے گا، جس کی وجہ سے دشمن کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ اوپر سے پاکستان نے JF-17 تھنڈر طیارے کے بلاک 4 کا ڈیزائن بھی متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اس پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے، جو کہ 5th جنریشن اور سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ ہوگا۔ دوستو JF-17 تھنڈر بلاک 3 4+5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے۔ اس طیارے کی بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جو فرانسیسی ساختہ رافیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ JF-17 بلاک 3 کا انجن انتہائی طاقتور ہے، جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس میں خاص قسم کے کم وزن اور مضبوط پارٹس استعمال کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے اس کا وزن بہت کم ہے اور یہ طیارہ دشمن کے ریڈار کی نظروں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 جدید ترین ریڈار سسٹم AESA سے بھی لیس ہے، جسے کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جام نہیں کر سکتا۔ اس طیارے میں 23 mm GSI-23-2 ٹوین بیرل آٹو کینن گن سسٹم لگایا گیا ہے۔ دوستو JF-17 بلاک 3 میں پائلٹ کا ہیلمٹ بھی جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جو طیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ پائلٹ کو ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی ٹارگیٹنگ پورٹ بھی اضافی طور پر نصب کیا گیا ہے اور یہ طیارہ IRST سسٹم سے بھی لیس ہے۔ دوستو یہ طیارہ فضا میں ریفیولنگ تو کر ہی سکتا ہے، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ فیول ختم ہو جانے کے باوجود بھی یہ طیارہ 2500 کلومیٹر تک دشمن کو نشانہ بنا کر واپس پہنچ سکتا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مارک کرنے والے میزائل اور اینٹی شپ کروز میزائلوں کے علاوہ BVR میزائل سسٹم سے بھی لیس ہے۔ پاکستان کی بری افواج کے لیے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں ترمیم کرنے کے بعد اسے رات کروز میزائل کی شکل دی گئی، جو روایتی اور غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے JF-17 بلاک 3 میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی ٹارگٹ کو 100% نشانہ بنا سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کے کاکپٹ میں 2 افراد کے علاوہ سنگل سیٹ کی بھی گنجائش ہے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت کم خرچ لڑاکا طیارہ بھی ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی فی طیارہ لاگت $25 ملین تھی، بلاک 2 پر $28 ملین فی طیارہ لاگت آئی، جبکہ بلاک 3 پر $32 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے F-16 طیاروں کے بلاک 52 سے کیا جائے تو ان کی اصل قیمت $20 ملین فی طیارہ کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ پاکستان کو $34 ملین فی طیارہ کے حساب سے فروخت کیے گئے۔ کچھ مہینے پہلے امریکہ سے اسی پرانی قسم کے مزید F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ بھی اسی لیے گھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ اب کی بار امریکہ نے پاکستان سے ان کی فی طیارہ قیمت $87 ملین سے بھی زیادہ طلب کی تھی، جو F-16 کی پچھلی قیمت سے بھی 2.5 گنا زیادہ تھی۔ فرانس کے تیار کردہ رافیل کی فی طیارہ قیمت تقریباً $242 ملین ہے اور بھارت سے فرانس نے 36 رافیل طیاروں کی قیمت $8 ارب 70 کروڑ وصول کی ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں سے کئی گنا بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ کم خرچ بھی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کو پاکستان نے خود تیار کیا ہے۔
دوسرے کسی بھی ملک سے لڑاکا طیارے خریدنے پر بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور ان ممالک کی شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ طیارہ فروخت کرنے والا ملک مکمل کنٹرول بھی فراہم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان امریکہ سے F-16 طیارے خریدتا ہے تو پاکستان اس طیارے کو امریکہ یا اس کے حمایتی ممالک کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں کر سکتا اور امریکہ بآسانی اس طیارے کے بہت سے سسٹمز کو لاک کر سکتا ہے۔ دوستو، JF-17 بلاک 3 پاکستانی انجینئرز کا انتہائی قابل فخر کارنامہ ہے اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے انجینئرز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان معراج اور پرانے F-16 طیاروں کو JF-17 سے ریپلیس کر دے گا، جس کی بدولت پاکستان 100% ایکٹیو لڑاکا طیارے رکھنے والا ملک بن جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔